السلام علیکم پیارے دوستوں۔ ابو بکر بن عبداللہ بن ابی صبرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب سے درخواست کیا کرتے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت دکھائے۔ ہجرت سے 18 مہینے قبل جب 18 رمضان یوم شنبہ کی شب ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مکان میں تنہا سو رہے تھے تو جبرائیل علیہ السلام و میکائیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ وہاں چلیے جس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے درخواست کی تھی۔ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام ابراہیم اور زمزم کے درمیان لے گئے۔ پھر معراج لائی گئی، وہ دیکھنے میں بڑی خوبصورت تھی۔ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایک کر کے تمام آسمانوں پر چڑھائے گئے۔ ان آسمانوں میں آپ انبیاء سے ملے اور سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور دوزخ دکھائی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں 7ویں آسمان تک پہنچا تو سوائے کلموں کی آواز کے اور کچھ نہ سنتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 5 نمازیں فرض کی گئیں۔ جبرائیل علیہ السلام اترے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ نمازیں ان کے اوقات میں پڑھائیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہجرت سے 1 سال قبل 18 ربیع الاول کی شب کو شام سے بیت المقدس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے جایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایک چوپایا پر سوار کیا گیا جو قدم گدھے اور خچر کے درمیان تھا۔ اس کے دونوں رانوں پر پر تھے جس سے وہ اپنے دونوں پروں کو ٹھیلتا تھا۔ جب ان کے نزدیک گیا کہ سوار ہوں تو وہ بڑکنے لگا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا اور کہا، اے براق، تجھے شرم نہیں آئی؟ واللہ محمد سے پہلے اللہ کا کوئی بندہ تجھ پر نہ سوار ہوا جو اللہ کے نزدیک ان سے زیادہ بزرگ ہو۔ وہ شرم سے پسینہ پسینہ ہو گیا اور رک گیا کہ میں اس پر سوار ہوں۔ پھر اس نے اپنے کان ہلائے اور زمین سمیٹ دی گئی، یہاں تک کہ ان کا کنارہ براق کے قدم پڑنے کی آخری جگہ تھی۔ اس کی پشت اور کان دراز تھے۔ جبرائیل میرے ساتھ اس طرح روانہ ہوئے کہ نہ وہ مجھے چھوڑتے تھے اور نہ میں ان کو چھوڑتا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے مجھے بیت المقدس تک پہنچا دیا۔ براق اپنے مقام پر پہنچ گیا جہاں وہ کھڑا ہوتا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اسے باندھ دیا۔ اس جگہ رسول اللہ سے پہلے تمام انبیاء کی سواری باندھی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمام انبیاء کو دیکھا جو میرے گرد جمع کر دیے گئے تھے۔ میں نے ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ خیال ہوا کہ ضرور ان کا کوئی امام ہوگا۔ جبرائیل نے مجھے آگے کر دیا۔ میں نے سب کے آگے نماز پڑھی۔ دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم توحید کے ساتھ بھیجے گئے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ اس شب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گم ہو گئے۔ عبد المطلب کے لڑکے آپ کی تلاش و جستجو میں ادھر ادھر نکلے۔ عباس بن عبد المطلب بھی نکلے، زو طوا تک پہنچے اور پکارنے لگے، یا محمد یا محمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، لبیک، میں حاضر ہوں۔ انہوں نے کہا، اے میرے بھتیجے، قوم کو پریشانی میں ڈال دیا، کہاں تھے؟ فرمایا، میں بیت المقدس سے آیا ہوں۔ پوچھا، اسی شب میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوائے خیر کے کوئی اور بات تو پیش نہیں آئی؟ فرمایا، مجھے خیر کے سوا اور کوئی بات پیش نہیں آئی۔ ام ہانی بنت ابی طالب نے کہا، آپ ہمارے ہی گھر سے شب کو لے جائے گئے۔ اسی شب کو آپ نے عشاء کی نماز پڑھی اور سو گئے۔ جب فجر ہونے لگی تو ہم نے صبح کے لیے آپ کو بیدار کیا۔ آپ اٹھے، نماز پڑھ لی تو فرمایا، اے ام ہانی، جیسا کہ تم نے دیکھا میں اسی وادی میں سے تم لوگوں کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی، صبح کی نماز بھی میں نے تم لوگوں کے ساتھ پڑھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے کہ باہر جائیں۔ میں نے کہا یہ بات لوگوں سے بیان نہ کیجیے گا، وہ آپ کی تکذیب کریں گے اور آپ کو ایذا دیں گے۔ فرمایا کہ میں ضرور ان سے بیان کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو خبر دی۔ وہ معتجب ہوئے اور کہا ہم نے اس طرح کی بات کبھی نہیں سنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا میری قوم میری تصدیق کبھی نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا ابو بکر صدیق آپ کی تصدیق کریں گے، وہی صدیق ہیں۔ بہت سے آدمی جو نماز پڑھتے تھے اسلام لائے تھے، فتنے میں پڑ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں حتیم میں کھڑا ہو گیا، بیت المقدس کو میرے خیال میں ڈال دیا گیا۔ میں لوگوں کو اس کی نشانیوں کی خبر دینے لگا اور میں اسے دیکھتا جاتا تھا۔ بعض لوگوں نے کہا مسجد بیت المقدس کے کتنے دروازے ہیں؟ میں نے اس کے دروازے شمار نہ کیے تھے، مگر میں ان کی طرف دیکھتا تھا اور ایک ایک دروازہ شمار کرتا تھا، اس طرح لوگوں کو بتا دیتا تھا۔ اور میں ان لوگوں کے قافلوں کو جو راستے میں تھے اور ان کی علامات کو بھی بتایا۔ اس کو بھی ان لوگوں نے اسی طرح پایا جس طرح میں نے انہیں بتایا تھا۔ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں یہ آیت نازل کی، اور ہم نے جو سیر آپ کو دکھائی وہ محض لوگوں کی آزمائش کے لیے تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے آپ کو حتیم میں اس حالت میں دیکھا کہ قریش مجھ سے رات کے چلنے کے راستے دریافت کرتے تھے۔ انہوں نے مجھ سے بیت المقدس کی چند اشیاء دریافت کی جن کو میں نے اچھی طرح یاد نہیں رکھا۔ مجھے ایسی سخت بے چینی ہوئی کہ اس سے پہلے میں کبھی ایسا بے چین نہیں ہوا تھا۔ اللہ نے بیت المقدس کو میری طرف بلند کر دیا کہ میں اسے دیکھ لوں۔ وہ مجھ سے جو کچھ دریافت کرتے تھے میں اس کی خبر دیتا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو انبیاء کی جماعت میں دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام نظر آئے جو کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ مستقل مزاج اور نڈر اور سخت بے باک و مروت آدمی تھے۔ غصہ ور لوگوں میں سے معلوم ہوتے تھے۔ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نظر آئے جو کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ ان کے سب سے زیادہ مشابہ عروۃ المسعود الثقفی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نظر آئے جو کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، جن کے سب سے زیادہ مشابہ تمہارے ساتھی یعنی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پھر نماز کا وقت آ گیا تو میں نے ان سب کی امامت کی۔ جب نماز سے فارغ ہوا تو مجھ سے کسی کہنے والے نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مالک ہیں جو دوزخ کے منتظم ہیں، آپ انہیں سلام کیجیے۔ میں ان کی طرف مڑا تو پہلے انہوں نے سلام کیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت دکھائی گئی اور اس کے منتظم نے آپ کو سلام کیا۔ آپ پر 5 نمازیں فرض ہوئیں اور یہ تمام سفر ایک رات میں بیت المقدس سے 7 آسمانوں تک کا مکمل ہوا۔ وما علینا الا البلاغ